اگست 2024 سے پہلے شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ ایک ایسا شخص جس کا بچپن باپ کے سائے کے بغیر گزرا ہو، جس کی جوانی کے 18 سال جلا وطنی میں بیتے ہوں، جس کا نام سیاست سے زیادہ مقدمات اور تنازعات کے ساتھ جڑا رہا ہو، جس نے ہر مشکل کو صبر کے ہار کی طرح گلے میں پہنا ہو اور جو تحمل کا استعارہ سمجھا جاتا ہو، ایک روز اپنے ملک بنگلہ دیش کی سیاست کا محور بن جائے گا۔ یہ کہانی ہے طارق رحمان کی، بنگلہ دیش کے ممکنہ وزیر اعظم اور BNP کے سربراہ کی۔ یہ کہانی اصل میں جلا وطنی سے ایوان اقتدار تک پہنچنے کی روداد ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یکا یک بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے پر چھا جانے والے طارق رحمان کون ہیں؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے جس نے شیخ حسینہ کے الیکشن بائیکاٹ کے پروگرام کو غیر مؤثر بنا دیا؟ وہ کب، کیسے اور کیوں بنگلہ دیش کی سیاست کی ضرورت بن کر ابھرے؟ انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے اپنے آج کے ایکسپلینر میں۔ میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی سیاست 1971 سے لے کر 1981 تک، یعنی ملک کے قیام سے لے کر منتقلی اقتدار تک ایک خونی تاریخ رکھتی ہے۔ تخت یا تختہ، جیل یا اقتدار، یہ چار لفظ بنگلہ دیش کی 54 سالہ سیاسی تاریخ میں اقتدار کے خونی کھیل کا عنوان رہے ہیں۔ جب بھی ایوان اقتدار خون میں نہایا، ایک نئی سیاسی قوت اور نیا رہنما سامنے آیا۔ شیخ مجیب کے قتل کے بعد شیخ حسینہ متبادل بن کر ابھری۔ جنرل ضیاء الرحمان کے قتل کے بعد بیگم خالدہ ضیاء نے BNP کی صورت ان کی میراث کو آگے بڑھایا۔ لیکن طارق رحمان کا معاملہ ذرا مختلف رہا۔ وہ کسی خونی بغاوت کے نتیجے میں نہیں، بلکہ نوجوانوں میں موجود سیاسی بے چینی اور بدلتے ہوئے سیاسی حالات کی پیداوار بن کر سامنے آئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ طارق رحمان کا جنم نوجوان انقلاب کے بطن سے ہوا تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ طارق رحمان سابق صدر ضیاء الرحمان اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بڑے بیٹے۔ لندن میں تقریباً 2 دہائیاں خود ساختہ جلا وطنی گزارنے کے بعد دسمبر 2025 میں وطن واپس آئے اور اچانک سیاسی منظرنامے پر چھا گئے۔ ان کی تربیت باقاعدہ حکومتی منصب سے منسوب نہیں ہے، بلکہ والد کے قتل کے بعد کے سخت حالات، والدہ کی ہمت و استقامت اور ان کے 2 بار وزارت عظمیٰ کے ادوار کے مشاہدے نے ایک غیر سیاسی اور غیر روایتی شخص کو سیاسی بیداری عطا کی، جس نے انتخابی میدان میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی اور کانٹے دار مقابلے میں اپنی جماعت BNP کو سادہ اکثریت دلانے میں کامیاب رہے۔ بیگم خالدہ ضیاء کی وفات کے بعد انہیں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک نسبتاً غیر تجربہ کار سیاستدان کو کڑے امتحان میں ڈالنے کے مترادف تھا، اور یہ امتحان تھا 2026 کے انتخابات کا، جس کے انتخابی مہم میں معمولی سی لغزش بھی BNP کے لیے اقتدار کے تخت کو تختہ بنا سکتی تھی۔ مگر طارق رحمان نے چیلنج قبول کیا۔ منشور سے لے کر بیانیے تک اور انتخابی مہم سے تنظیمی استحکام تک، ان کی مشاورت اور قیادت نے نہ صرف انتخابی مہم کو نئی جہت دی، بلکہ شیخ حسینہ کے دور میں منتشر ہو جانے والی جماعت کو پھر سے منظم کیا، اور بالآخر 12 فروری کی شام BNP تاریخی برتری حاصل کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ طارق رحمان 20 نومبر 1965 کو ڈھاکہ میں میجر ضیاء الرحمان کے گھر پیدا ہوئے، جو 1975 میں ایک خونی بغاوت کے بعد جنرل ضیاء الرحمان کے طور پر بنگلہ دیش کے صدر بنے، مگر بدقسمتی سے 1981 میں ایک اور فوجی بغاوت میں قتل کر دیے گئے۔ طارق رحمان نے اپنا بچپن کڑے پہرے میں اپنی درویش صفت ماں کے ساتھ گزارا۔ بڑے ہوئے تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات میں داخلہ لیا، مگر تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ بعد ازاں انہوں نے ٹیکسٹائل اور زرعی مصنوعات کے کاروبار کا آغاز کیا۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم تک محدود رسمی تعلیمی قابلیت کے باوجود وہ سیاسی اثر و رسوخ کے باعث ایک نمایاں کاروباری شخصیت بننے میں کامیاب ہو گئے۔ بیگم خالدہ ضیاء کے دونوں ادوار حکومت میں ان پر کرپشن کے الزامات لگے، حالانکہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن انہیں ایک متوازی حکومت تک کہا جاتا رہا۔ 2006 میں وہ گرفتار ہوئے، 2007 میں طبی بنیادوں پر رہائی ملی اور وہ لندن منتقل ہو گئے۔ دسمبر 2025 میں والدہ کی خرابی صحت کے باعث انہوں نے اپنی 18 سالہ جلا وطنی ختم کر دی اور وطن واپس لوٹ آئے۔ یہ واپسی بڑی دھماکے دار تھی۔ جب ڈھاکہ کی سڑکوں پر 1 ملین سے زائد بنگلہ عوام ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، بھرپور استقبال نے طارق رحمان کو حوصلہ اور طاقت دی۔ جب BNP نے انہیں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پر پیش کیا تو مخالفین نے بدعنوانی کے مقدمات اور محدود تعلیمی قابلیت کو بنیاد بنا کر اعتراضات اٹھائے، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کی پہلی پسند بن کر سامنے آئے۔ کوئی سچ پوچھے تو حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی جیسے سخت حریف کی موجودگی میں
طارق رحمان کی کامیابی کسی کرشمے سے کم نہیں، لیکن کچھ تجزیہ کار جماعت اسلامی کے خطرے کو بھی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی جیت کا سبب قرار دیتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ تو جواب بڑا سادہ سا ہے۔ عوامی لیگ اور جماعت اسلامی کی ازلی دشمنی کا فائدہ BNP کو ہوا۔ بھارت کی پروردہ عوامی لیگ جماعت اسلامی کے اقتدار میں آنے کو اپنی سیاسی موت سمجھتی ہے۔ شیخ حسینہ نے بائیکاٹ کا اعلان تو کیا، لیکن ساتھ ہی اپنے کارکنوں کو BNP کو ووٹ کرنے کا ٹاسک بھی دیا۔ یوں سلیپنگ موڈ میں موجود جماعت کے مخالف ووٹر یکدم جاگ اٹھے اور BNP کو غیر ارادی طور پر فائدہ دے گئے۔ طارق رحمان اپنے بیانیے میں تحمل، مفاہمت اور ادارہ جاتی مضبوطی پر زور دیتے ہیں۔ وہ انتقامی سیاست کے خلاف ہیں۔ وہ اپنی طویل جلا وطنی کو انتقامی سیاست کا نتیجہ ہی قرار دیتے ہیں، اسی لیے بدلے سے زیادہ معاف کر دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن کیا وہ عوامی لیگ کو معافی دے دیں گے؟ اور کیا عوامی لیگ ایک بار پھر قومی دھارے میں شامل ہو جائے گی، ایک ایسے وقت جب ریاست اپنے طویل طفیلی کردار سے اکتا چکی ہے؟ ریاست کی منزل حقیقی خود مختاری ہو اور علاقائی توازن ترجیح ہو۔ طارق رحمان بھارت سمیت تمام علاقائی طاقتوں کے ساتھ متوازن تعلقات کے حامی ہیں۔ ان کی ترجیحات میں معاشی تنوع، برآمدات کا فروغ، مستحق خاندانوں کی معاونت اور اختیارات کی آئینی حد بندی شامل ہیں۔ BNP کے حامی انہیں بنگلہ دیش کی امید قرار دیتے ہیں، جبکہ مخالفین ماضی کے الزامات یاد دلاتے ہوئے انہیں بنگلہ عوام میں ڈریکولا کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ طارق رحمان کی واپسی صرف ایک خاندان کی واپسی نہیں، بلکہ بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا طارق رحمان اپنی بصیرت اور محدود عملی تجربے کے باوجود بنگلہ نیشنلزم کے خواب کو نئی شکل دے سکیں گے؟ کیا وہ بنگلہ دیش کو علاقائی سیاست میں زیادہ خود مختار مقام دلا پائیں گے؟ اور آگ اور خون میں لتھڑے ایوان اقتدار کی تاریخ رکھنے والے ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔